نہیں ہوا تو وہ خیر تھوڑا افسردگی ہوئی, افسوس ہوا, پر ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا تھا وہ ہوا, پھر دوسرا ہوا, جو دوسرا بھی اناؤنس ہو گیا تو نے کہا چلو اب تو قصہ تمام, اب اٹھتے ہیں اور اپنے ہی کہیں جا کے آنسو ٹپکاتے ہیں کہ جو بھی سوچا تھا وہ نہیں ہوا. بہرحال خیر ہے. تو میں ایکچولی اٹھ گیا تھا بیکاز میں نے کہا پہلے نکل جاتے ہیں. تو وہ جو ان کا ٹاپ پرائز ہے جو ٹریولنگ پولیٹزر سے کہتے ہیں وہ فار دا ٹاپ اسٹوڈنٹ, تو میں اٹھا تھا تو جب وہ پیچھے ہوا تو وہ میرا نام اناؤنس ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں لٹرلی آئی کڈنٹ بلیو اٹ, یعنی میں تو چوتھے پانچویں کے لیے ایم کر رہا تھا کہ تو وہ ہو گیا. اینڈ خیر بہرحال پھر وہ جو بھی ہے اٹ واز, کیسا لگا؟ بس لگ رہا تھا کہ جو سارا ہی کہاں سے سفر شروع ہوا تھا, کہاں سے خواب سوچا تھا کہ جانا ہے, پڑھنا ہے, اچھی جگہ جانا ہے, وہ بھی ہو گیا, پیسے بھی مل گئے, پہنچ بھی گئے, کر بھی لیا, اکمپلش بھی کر لیا. سو آئی تھنک گاڈ از ویری کائنڈ. پیرنٹس نے جو اتنا پش کیا تھا تھرو آؤٹ, اتنی خود جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں تھرو آؤٹ اپنی لائف, تو پھر وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ بچے اکمپلش کچھ کر لیں. وہ جو پرائز ملا تھا وہ تھا کیا, اور پھر اس کا جو یوٹیلائزیشن تھی وہ بھی عوام کو بتائیں کہ کیا کیا اس کا؟ اچھا اس میں نا وہ ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں تو آپ پرائز جیتے ہیں نا تو آپ کو کپ پکڑا دیتے ہیں, which is a good thing. ہم نے سب ہم نے گھروں میں اپنے کپ سارے رکھے ہوتے ہیں, ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن وہ وہاں پہ ایک فائدہ یہ کہ وہ جب آپ کو پرائز ملتا ہے تو ساتھ اس کو آپ کو کیش پرائز ملتا ہے, پیسے ملتے ہیں ساتھ, اور اس کے مختلف ہوتے ہیں کہ چوتھے کا یہ ہے, تیسرے کا یہ, کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں. تو یہ جو فرسٹ والا تھا کیونکہ مجھے مل گیا تو اس میں اچھا بھلا اس کا there was a lot of money involved. تو وہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ اس اوریجنل ول تھی کہ آپ بتائیں تھا کہ لوگ انکریج ہوں کہ بھئی اب کتنے پیسے ملے آپ کو. وہ اس زمانے میں it was $10,000, $10,000 تھے. تو فار اے اسٹوڈنٹ تو بہت ہوتے ہیں. تو وہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ اس کے وہ امریکن کیونکہ یونیورسٹی تھی تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جی امریکنوں کو آپ جو جیتے گا اس کو پیسہ ملے تو وہ باہر نکلے اور دنیا گھومے, تاکہ اس نے جرنلزم کرنا ہے تو اسے دنیا کو بھی پتا ہو, صرف امریکہ کے اندر اس کا ذہن جو ہے وہ پھنس کے نہ رہ جائے. تو وہ تو امریکنوں کا تھا, میں تو ویسے ہی دوسری دنیا سے آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ اب میں جا کے, اور اب میں نے جا کے پاکستان جا کے پھرنا تو نہیں, میں تو آئی پاکستان سے ہوں. سو پھر میں نے جو ہے وہ وہی کام کیا جو میرے خیال میں جو میں بات کر رہا تھا کہ ہر اچھے اور سچے پاکستانی کو کرنا چاہیے. جب زیادہ پیسے ہیں تو کیا میں نے اس سے پلاٹ لیا. This is too good. This is too good. اور ابھی میں جتنی دفعہ بھی آپ کی بات سنتی ہوں مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. This is so relatable یار. دیکھیے ہماری یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے وہ جوزف پولیٹزر صاحب کو, تو آپ نے اپنے آپ کو اپنا پہلا پلاٹ خود ہی دیا تھا, یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا. میں نے جوزف پولیٹزر صاحب سے معذرت کی, میں نے کہا جی میں آپ کے, لیکن ہمارے یہاں ہم یہی کام کرتے ہیں, تو میں نے آ کے پھر اس سے پلاٹ لے لیا اور بس. تو اگر اب کوئی جو ہمیں لفافے کا یا پلاٹ کا تانا دے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے بچہ پڑھ لے خود ہی, ہاں اپنا خود کریں, خود کمائیں اور خود بنائیں. ٹو گڈ. بٹ اینی وے تو فات یہ جب اچھا پھر جب واپس آئے نا, when I came back نا, تو اس سارے کے بعد دیٹس when پاکستان میں ٹیلی ویژن چینل شروع ہوئے تھے. پہلے ایئر وائی لانچ, پہلے انڈس لانچ ہوا تھا, پھر ایئر وائی لانچ ہوا تھا, پھر جیو لانچ ہوا تھا. یہ 2001 کی بات ہے. تو آئی ریٹرنڈ ان 2003. تو اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہی بس پھر ٹیلی ویژن میں لگ گئے, کیونکہ ٹیلی ویژن پڑھ کے آیا تھا تازہ. تو آئے تو ادھر دیکھا تو ادھر جو ٹیلی ویژن ہوتا. اچھا یہ بتائیں کہ جو چونکہ آپ بہت زبردست پوزیشنز پہ رہے ہیں, پاکستان کی ٹاپ چینل سے آپ نے شروع کیا, تو آپ کی سی وی دیکھ کے لوگ تھوڑا وہ آ جاتے, بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے کہ اس کو اسی پوزیشن پہ ہونا چاہیے, یا تھوڑا سا ٹف ٹائم بھی دیتے تھے, وہ بتائیں. دیکھیے میرے خیال میں اوبیسلی اس وقت جب ٹیلی ویژن کھل رہا تھا بالکل نیا 2001 میں 2003 میں آیا, تو اوبیسلی میرے پاس ایڈوانٹیج تھی, میں بالکل تازہ ٹیلی ویژن ہی مطلب ٹیلی ویژن میں نے ماسٹرز, یہ جو کہانی ساری سنائی آپ کو میں نے, وہ ٹیلی ویژن جرنلزم میں کی. تو میں جب واپس آیا تو یہاں تو اس ٹائم بالکل شروع ہو رہا تھا, لوگ یا تو اخباروں سے ٹی وی میں آ رہے تھے یا بالکل فریش آ رہے تھے. اور جو یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو میں سارا دیکھ کے آیا ہوں, کام کر کے آیا ہوں, پڑھ کے آیا ہوں, یہ تو تھنگس شوڈ بی بیٹر. جس دن میں آیا واپس پڑھ کے اور میں لینڈ کیا, اب میں اس چینل کا اور اس شہر کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, تو میں واپس آیا تو میں نے کہا میں نے کوئی نوکری ڈھونڈنی ہے. تازہ میں پڑھ کے آیا ہوں, ٹی وی پڑھ کے آیا ہوں, چینل کھل گئے. تو میں نے ویسے ہی دیکھا کہ یار 2-3 چینلز لانچ ہوئے ہیں, تو میں نے وہ سی وی پکڑا اور میں سیدھا آفس چلا گیا. اس کے میں ریسیپشن پہ میں گیا, میں نے کہا جی میں نے
ملنا ہے. انہوں نے کہا جی کس کو ملنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی جو یہاں پہ انچارج ہے. تو وہ مجھے لے گئے جو, اور کوئی ریفرنس نہیں تو تھا. کچھ بھی نہیں ویسے میں. تو میں چلا گیا اندر, تو وہ صاحب تھے, بڑے سینئر آدمی تھے, تو کہتے ہیں جی فرمائیے. میں نے کہا جی میں جرنلزم کرتا رہا ہوں اخباروں میں, اب میں ٹیلی ویژن میں کام کرنے آیا ہوں, تو یہ میرا سی وی ہے. تو میں بیٹھ گیا, تو انہوں نے دیکھا, خیر سے دیکھتے رہے, پڑھتے رہے, پھر میری طرف دیکھا, پھر سی وی دیکھا سارا اوپر سے پڑھ, پھر ہی لک ٹو می اینڈ ایکچولی انہوں نے انگریزی میں ایک لفظ کہا. ہی سیڈ یو ایکچولی جسٹ واکڈ انٹو مائی آفس جسٹ لائک دیٹ. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں آ جائیں ابھی شروع کر لیں. تو خیر میں ادھر وہ جوائن نہیں کیا بیکاز پھر میں الٹیمیٹلی کہیں اور چلا گیا تھا. تو وہ اٹ واز این ان یوزول سی وی اس زمانے میں. یس اٹ واز ڈیفینیٹلی. اور آپ نے اس کے جیسے یو ور دی ینگسٹ ایڈیٹرز when we entered the field, تو ہمیں یہ it was a news to me that you were the youngest. میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر لگ گیا تھا کیونکہ میں پرنٹ میں شروع کیا تھا. تو میری عمر تھی 29 سال 29 جب میں میجر اخبار دی نیشن کا میں, تو وہ پھر میں نیشن کا رہا. پھر بعد میں پرنٹ میں کافی عرصہ گزارا. پھر میں میرا ایک عجیب سا ہے کہ میں نے نیشن کا بھی ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہا, ڈان کا بھی رہا, میں ایکسپریس ٹریبیون کا بھی ایڈیٹر رہا ہوں, اور میں دا نیوز کا بھی پنڈی کا ایڈیٹر رہا ہوں. تو پرنٹ میں کافی کام کیا. لیکن فہد جب اتنی کم عمر میں اٹس اے سیریس تھاٹ کہ اتنی کم عمر میں جب زندگی میں اتنا کچھ مل جائے تو پھر ایگو آ جاتی ہے. آپ میں ایگو آئی؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے ہر وقت ہر چیز جلدی نہیں ملنی چاہیے, ٹائم پہ آنی چاہیے. کبھی کبھار اگر آپ کو چیز جلدی مل جائے نا تو اس سے گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. اور یہ میرا اب ایز آئی گرو اولڈر تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے اور بے صبرا نہیں ہونا چاہیے. محنت کرتے رہیں, ویٹ, گڈ تھنگز ول ہیپن. But your ego never became bigger with this all success. دیکھیے اپنے بارے میں تو میں کیا کہوں, یہ تو دوسرے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں, لیکن کم از کم یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی اپنے یہ تھا کہ اچھا جی اب یہ کر لیا, اب نیکسٹ کیا ہے, پھر نیکسٹ کیا ہے, پھر اور کیا کرنا ہے. تو آگے چلتے رہیں. سرکاری نوکری میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیج پہ جا کے آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے. اچھا ویسے ایک بات شیئر کر دوں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مڈل کلاس, چونکہ ہم لوگ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے رہے ہیں, کہ تو سی ایس ایس والے ایگزام پاس کرنے کا پریشر آپ پہ بھی بہت تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا. میں نے سی ایس ایس نہ مجھے کبھی شوق تھا, نہ میں نے کبھی اس کو اٹیمپٹ کیا, نہ میں نے کبھی اس کو پڑھا, اور آج تک جو میری سوچ تھی وہ وہی ہے ایگزیکٹلی کہ میں شکر ہے میں نہیں گیا, میرا ادھر کو بنتا نہیں ہے کچھ کام. اچھا ایک بریک لے لیے کہ اس سے پہلے کوئکلی, اچھا چونکہ آپ کی اپنی سی وی تو بڑی امپریسو رہی نا, اب کسی نے آپ کو امپریس کرنا ہو تو اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں سی وی میٹر کرتی ہے ٹو این ایکسٹینٹ, اس کے بعد باقی پھر آپ کا کام ہے. اور یہاں پہ بڑے زبردست لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, مجھے بڑا موقع ملا ہے بہت سارے چینلز میں اور اخباروں میں کام کرنے کا, ایٹ سینئر اینڈ جونیئر پوزیشنز. زبردست لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا, اور آج ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آرگنائزیشنز میں بہت ٹاپ کی پوزیشنز پر ہیں اور بڑا نام کمایا ہے. لیکن ہمارے یہاں ورک ایتھک میں ابھی بھی بڑی پرابلم ہے. لیکن وہ کون سی ایک چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کو میں اپنی ٹیم میں لوں گا یا میں اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کروں گا تو اس میں یہ کوالٹی ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے نا بڑے عرصے سے, یہ شاید نہیں آپ نے یہ جملہ سنے کہ سنا, لیکن بڑا استعمال ہوتا ہے, ایک دیٹ ریفلیکٹس این ایٹیٹیوڈ کہ جی اتنی تنخواہ میں تو اتنا ہی کام ہوگا. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کہ بھئی آپ نے جو بھی ہے آپ نے اپنا بیسٹ جو ہے وہ نہیں دینا. جب تک آپ اپنا 150% نہیں دے رہے اپنے کام کو, وہ کام پھر ہوتا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جہاں پہ بہت ہی زبردست اور بریلینٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے, بہت جگہ یہ کلچر بھی دیکھا ہے کہ بس گزارا کرو جی, گزارا کرتے رہو بس ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے جو ایٹیٹیوڈ ہے 100% ایٹیٹیوڈ 100 مجھے تو وہی سوٹ کرتا ہے, ایسا شخص جو کہ اس کو آپ کہیں کہ یار یہ 2 کام کرو تو کہے گا جی تیسرا بھی کروں گا, چوتھا بھی کروں گا, پھر بات بنتی ہے, اور وہی لوگ رائز کرتے ہیں.